بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، صلاح الدین ایوبی کو حکومت سنبھالنے کے فوراً بعد نصرانیوں کو بہت بڑی الغار کا سامنا کرنا پڑا۔ حبشیوں کا فتنہ پرو ہوا تو انہیں اچانک اطلاع ملی کہ القدس کا حاکم المرک سپاہیوں کی بھاری تعداد کے ساتھ دمیاط کی بندرگاہ کے سامنے پہنچ چکا ہے اور اس کی مدد کے لیے یورپ سے بھی بحری بیڑا آ گیا ہے۔ المرک کی الغار کا سبب اس کے سوا اور کچھ نہ تھا کہ وہ مصر کو اپنے سخت ترین حریب کے قبضے میں دیکھ کر ہراسا تھا۔ اس کے سامنے سلطان نور الدین کی افواج تھی اور پشت پر مصر کا فاتح صلاح الدین۔ یہ صورتحال شام کی تمام عیسائی ریاستوں خصوصاً یروشلم کے لیے چکی کے دو پارٹوں کے بیچ میں آ جانے کے مترادف تھی۔ المرک کو یہ بھی تشویش تھی کہ پہلے اس خطے کے مسلمانوں کی بحری طاقت نہ ہونے کے برابر تھی۔ ساحل علاقے اور تمام بندرگاہیں نصرانیوں کے قبضے میں تھی، مگر اب اسکندریہ اور دمیاط جیسے اہم بندرگاہوں پر ایوبی کا قبضہ تھا۔ اب مسلمان کسی بھی وقت اپنے بحری بیڑے کے ذریعے شام کی عیسائی ریاستوں پر سمندر کے راستے سے حملہ آور ہو سکتے تھے اور ضرورت پڑتی ہی یورپ سے نصرانی قومت کا راستہ مسدود کر سکتے تھے۔ ناظرین، المرک حالات کے اس منظرنامے کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے چند ماہ پہلے شیرقوہ کے وزیر مصر بننے پر یونان، سلی اور اپنین کے حصائی حکام کو خطوط لکھ کر نئی خطرات سے آگاہ کر دیا تھا اور انہیں احساس دلایا تھا کہ اگر وہ مدد کو نہ پہنچے تو ان کا مرکز بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا۔ المرک نے خطوط کے علاوہ اپنے پادریوں اور راہیوں کے کئی وفود یورپ کے مختلف ملکوں میں بھیجے اور شاہانی یورپ کو مصر پر حملے کے لیے اکسایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے وزیر بن جانے کے بعد یہ سلسلہ اور تیز ہو گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یورپ کے حکمران القدس کی حفاظت کے نام پر المرک کے ساتھ مل کر مصر پر حملے کی تیاری کرنے لگے۔ اس مقصد کے لیے مصر کی بندرگاہ دمیاط کو پہلے ہدف کے طور پر چنا گیا۔ طے پایا کہ المرک اپنی افواج لے کر نہایت خاموشی سے دمیاط کے ساحل پر پہنچے گا اور وہاں یورپی بیڑے کا انتظار کرے گا۔ بیڑے کے آ جانے پر دونوں فوجیں مل کر دمیاط پر حملہ کرے گی۔ سفر 565 ہجری اواخر اکتوبر 1169 عیسوی میں المرک اپنے فوج کے ساتھ دمیاط کے ساحل پر پہنچ چکا تھا۔ پسیل شہر اور ساحلی سمندر کے درمیان کھلی جگہ پر پڑاؤ ڈال کر وہ یورپی فوج کا انتظار کرنے لگا۔ ناظرین، یورپی بیڑا جو کہ 220 جہازوں پر مشتمل تھا، موسم کی خرابی اور مخالف ہواؤں کے باعث مقررہ وقت سے 3 دن بعد دمیاط پہنچا اور کھلے سمندر میں خاصی دور ٹھہر گیا، کیونکہ دمیاط کی حفاظت کے لیے سمندر میں لوہے کی ایک نہایت مضبوط دیوپیکر زنجیر تنی ہوئی تھی۔ بہرحال المرک نے دمیاط کا محاصرہ کر لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ تشویشناک خبر نہایت حوصلے کے ساتھ سنی۔ دمیاط نہایت اہم بندرگاہ تھی۔ دریائے نیل اسی جگہ بحیرہ روم میں جا گرتا ہے۔ دمیاط پر قابض فوج دریائے نیل کے راستے قاہرہ سمیت مصر کے ہر شہر تک یلغار کر سکتی تھی، اس لیے اس پر فرنگیوں کا حملہ ایک غیر معمولی خطرہ تھا۔ صلاح الدین ایوبی کو اقتدار سنبھالتے صرف 7 ماہ ہوئے تھے اور وہ ابھی سیاہ فام غلاموں کے فتنے سے فارغ ہوئے تھے، مگر اب اس سے بڑا چیلنج ان کے سامنے تھا۔ انہوں نے پورے ہوش و حواس سے کام لیا۔ سب سے پہلے آزد کو اس خطرے سے آگاہ کر کے پہنچ کے نظم و نسق اور دمیاط کی مدافعت کے لیے خطیر اخراجات طلب کیے۔ آزد نے پیازی کا مذاکرہ کیا اور 10 لاکھ اشرفیوں کی بھاری رقم خزانے سے دلوائی۔ اس کے علاوہ کپڑوں، کھانے پینے کے سامان اور دیگر اجناس کا الگ انتظام کیا۔ صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ اتنی بڑی دولت اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی، مگر انہوں نے نہایت ایمانداری کے ساتھ اس رقم کو فوج کے انتظامات پر خرچ کیا۔ وہ حاضد کی سعادت کے بھی معترف رہے۔ سیاسی رقابت اور مذہبی اختلاف کے باوجود مدتوں بعد کسی موقع پر انہوں نے عبیدیوں کے اس آخری حکمران کے بارے میں کہا، میں نے آزد سے بڑھ کر کوئی سخی آدمی نہیں دیکھا۔ صلاح الدین ایوبی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ قاہرہ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے، جہاں عبیدی امارات سمیت کئی سیاسی مخالفین ان کے اقتدار کے خلاف اب بھی اندرون خانہ سازشوں میں مصروف تھے۔ اگر صلاح الدین ایوبی قاہرہ کے حالات سے مطمئن ہوتے تو اس وقت تک اپنی فوج سمیت ساحل کی طرف کوچ کر چکے ہوتے کہ دمیاط میں فرنگی انہیں للکار رہے تھے، مگر جانے کی صورت میں قاہرہ میں بغاوت کا خطرہ لاحق تھا۔ ناظرین، ان حالات میں اسلام کے اس جرنیل نے 2 کام کیے۔ انہوں نے سب سے پہلے فوج کو اپنے ماموں شہاب الدین
اپنے بھتیجی تقی الدین اور امیر بہاؤالدین قراقوش جیسے تجربہ کار سرداروں کی قیادت میں ہر قسم کے سامان و رس کے ساتھ دریائے نیل کے راستے دمیات روانہ کر دیا۔ دمیات کی پسیل کا ایک حصہ دریائے نیل کی جانب تھا جو اب تک نصرانیوں کے محاصرے سے محفوظ تھی۔ صلاح الدین نے ان افواج کو ہدایت کی تھی کہ شہر میں خوراک و رزق کی کمی پوری کر دے اور مقامی فوج کے ساتھ مل کر فرنگیوں کا بھرپور مقابلہ کرے۔ دوسری طرف انہوں نے اپنے سرپرست سلطان نور الدین زنگی کو بھی اس نازک صورتحال سے آگاہ کیا اور اپنے خط میں لکھا، میں دمیات سے بہت دور ہوں جہاں عیسائی محاصرہ کر چکے ہیں۔ اگر میں خود اس محاذ پر جاؤں تو مصریوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، وہ بھاری جانی و مالی نقصان پہنچا سکتے ہیں، بلکہ خطرہ یہ ہے کہ وہ میرے پس پش بغاوت کر کے اپنی پوری طاقت کے ساتھ میرا تعاقب کرے، اور اس حالت میں جبکہ میں فرنگیوں کے مقابل کھڑا ہوں گا وہ عقب سے مجھ پر حملہ کر دیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو مصر میں ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ سلطان نور الدین نے یہ پیغام ملتی ہی یقین بات دے گرے کئی فوجیں مصر روانہ کر دی تاکہ وہ فرنگیوں کے مقابل مسلمانوں کی مدد کرے۔ دوسری طرف اس نے خود اپنی فوج کے متحب دستوں کے ساتھ شام کے عیسائی مقبوضات پر چھاپہ مار حملے شروع کر دیے جو کہ شام کے بیشتر عیسائی دمیات پر حملے کے لیے جا چکے تھے۔ ناظرین، اس لیے سلطان نور الدین زنگی کے ان چھاپوں سے عیسائی مقبوضات میں کھلبلی مچ گئی اور وہاں کے لوگ المرک کو دمیات کا محاصرہ چھوڑ کر اپنے علاقوں کی حفاظت کے لیے واپس بلانے لگے۔ ادھر دمیات میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا نائب شمس الدین الخواص بڑی دلیری سے شہر کی مدافعت کر رہا تھا۔ بعد میں اسے ان فوجوں کی کومک بھی مل گئی جو قاہرہ سے روانہ کی گئی تھی۔ اب مخشور مسلمانوں کی ہمت بڑھ گئی اور انہوں نے بھرپور جوابی حملے شروع کر دیے۔ المرک کو محاصرہ کیے ہوئے دوسرا مہینہ شروع ہو گیا۔ وہ بحری بیڑے سے خاطر خواہ پیدا نہیں اٹھا سکا تھا جو اب تک ساحل سے دور لنگر انداز تھا۔ اس کے برعکس محصور مسلمانوں نے بحری بیڑے پر حملہ کر کے اس کے کئی جہازوں کو جلا ڈالا تھا۔ المرک کی قیادت میں جو فوج منجنیقوں اور دبابوں کے ساتھ قلعے کا دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے اس پر بھی شدید حملے ہوئے اور اسے بار بار پسپا ہونا پڑا کیونکہ منجنیقیں تباہ ہو گئی۔ محاصرے کے 40 دن پورے ہونے پر حملہ اور فوجیں خوراک اور رس کی کمی کا شکار ہو چکی تھی۔ المرک کے ساتھی اور بحری بیڑے پر موجود یورپی سپاہی بھی پاکے کرنے لگے تھے جبکہ دمیات کے محصورین کو خوراک و رس کے نئی ذخائر مل چکے تھے۔ یورپی سپاہیوں کو یقین تھا کہ المرک طے شدہ معاہدہ کے مطابق ان کی خوراک و رس کے سارے اخراجات برداشت کرے گا، مگر المرک اب اپنے بے بسی ظاہر کر کے خود کو ہر ذمہ داری سے بری قرار دے رہا تھا۔ اس سے یورپی افواج سخت بد دل ہو گئی۔ ادھر المرک بھی یورپی سپاہیوں کو شک کی نظر سے دیکھ رہا تھا کہ کہیں وہ دمیات پر قبضے کے بعد اس شہر کو براہ راست روم کی بازدینی بادشاہت کا حصہ نہ بنا دے، اس لیے کہ مصر ماضی میں رومی سلطنت کا حصہ رہا تھا اور اب بھی بازدینی اسے اپنی جاگیر تصور کرتے تھے۔ الغرض یورپی اور شامی نصرانیوں میں روز بروز غلط فہمیاں بڑھ رہی تھی اور وہ بددلی کا شکار ہو رہے تھے۔ جنگ کے ان دنوں میں صلاح الدین ایوبی محاذ سے سینکڑوں میل دور رہ کر بھی ہر لمحہ تازہ صورتحال سے باخبر رہتے تھے۔ پل پل کی خبریں انہیں ملتی اور وہ ان کے مطابق نئی احکام جاری کرتے۔ دن رات میں انہیں آرام سے سونے کا کوئی وقت نہیں ملتا۔ وہ گویا عملاً محاذ پر موجود تھے اور قیادت کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ بارگاہ الہی میں بے تابانہ دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ آخرکار قدرت خداوندی نے اس جنگ کے فیصلے کے لیے موسم کا رخ بدل دیا۔ زوردار بارشیں شروع ہوئی، طرح طرح کی موسمی بیماریوں نے کھلے آسمان تلے پڑے، حملہ آوروں کو ہمت پست کر دی۔ ادھر دریائے نیل میں سیلاب آ گیا۔ محاصرہ کرنے والے افواج جس میدان میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے وہ پانی کی جیل میں تبدیل ہو گیا۔ عیسائی افواج اپنے خیمے اور سامان کے بنڈل پانی پر تیرتے دیکھ رہی تھی۔ سمندر میں زبردست طوفان اٹھ رہا تھا اور یورپ کے 220 بحری جہاز جو بڑے کروپر سے مصر پر قابض ہونے آئے تھے یقین بات دیگر ڈوب رہے تھے۔ اس دوران المرک کو اپنے علاقوں میں سلطان نور الدین کے حملے کی اطلاع بھی مل گئی تھی۔ اس نے مجبور ہو کر محاصرہ اٹھا لیا اور القدس روانہ ہو گیا۔ جنگ کے انجام کے بارے میں علامہ ابن اسیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، فرنگی ناکام واپس شام لوٹ گئے، انہیں کچھ بھی ہاتھ نہ آیا۔ جب وہ اپنے شہروں میں پہنچے تو انہیں سلطان نور الدین زنگی کے ہاتھوں ویران پایا۔ ان کے لوگ قتل ہو چکے تھے یا گرفتار کر لیے گئے تھے۔ ان پر یہ مثل صادق آئی کہ شترمرغ سینگوں کی تلاش میں نکلا، مگر جب واپس آیا تو اس کے دونوں کان بھی غائب تھے۔
ناظرین 21 ربیع الاول 565 ہجری 12 دسمبر 1169 عیسوی کو پیرنگی واپس ہوئے تھے۔ یودھمیات کا محاصرہ کم و بیش 50 دن جاری رہا تھا۔ اس دوران اس محاذ پر لڑنے والے فوج کے لیے صلاح الدین ایوبی نے بے اندازہ مال خرچ کیا۔ ناظرین مجاہدین کی ثابت قدمی کے بعد جب نصرت خداوندی غزوہ احزاب کی طرح موسم کی تبدیلی کی شکل میں نازل ہوئی تو کفار کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ یورپی بیڑا جو المیرک کا اتحادی بن کر اس جنگ میں شرکت کے لیے آیا تھا، جس انجام سے دوچار ہوا تھا، اس کے بارے میں لین پول لکھتا ہے طوفانی بارش اور آندھی سے تقریباً پورا یونانی بحری بیڑا تباہ ہو گیا، اور اس ساحل پر جیسے وہ پتہ کرنے آیا تھا یونانیوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھی۔ ربیع الاول 565 ہجری دسمبر 1169 عیسوی میں انجام کو پہنچنے والی اس لڑائی کے بعد تقریباً 1 سال تک مصر میں تلواروں کی جنکار سنائی نہ دی۔ 12 شوال 565 ہجری 28 جون 1170 عیسوی کو شام میں ایک بڑا ہولناک زلزلہ آیا، جس سے شام کے اکثر شہر متاثر ہوئے۔ ہزاروں مکانات پیوند خاک ہو گئے۔ حلب، بیلبک اور حمص جیسے بڑے بڑے شہروں میں انگنت مکانات ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے انہیں دوبارہ آباد کرنے کی مہم شروع کر دی۔ اپنے افسران کے ساتھ دن رات ایک کر کے تمام متاثرہ پسلے اور قلعے دوبارہ تعمیر کرائے کہ کہیں عیسائی اچانک حملہ کر کے ان پر قابض نہ ہو جائے۔ ادھر عیسائی مقبوضات بھی اسی طرح زلزلے کا شکار ہوئے تھے۔ وہاں بھی زلزلہ زدگان کی بحالی کا کام جاری تھا۔ ایسے حال میں وہ کوئی جنگ مول نہیں لے سکتے تھے۔ سلطان نور الدین کے ڈر سے وہ اپنی پسیلوں اور قلعوں کو جلد از جلد دوبارہ تعمیر کر رہے تھے، تاہم مصر اس زلزلے سے محفوظ رہا تھا۔ ناظرین اس ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنا رائے ہمارے ساتھ کمنٹ باکس میں لازمی شیئر کریں۔ اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کر کے ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو نئی اپڈیٹ بر وقت ملتی رہیں۔ اپنے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خاص خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔